بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیزیں خوبصورتی اور صحت کے لیے زہر ہیں۔ ہلدی کا استعمال چہرہ جوان رکھتا ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہر وقت انگزائٹی، گھبراہٹ یا کسی پوشیدہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں، ان کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور پسینے کے غدود زیادہ کام کرنے لگتے ہیں۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند اچھی طرح نہیں آتی۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ چائے، کافی یا تیز مرچ اور گرم مسالے والی غذا کھانے سے جسم کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو یا جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ جسم کو حرکت کرنے کے لیے زیادہ توانائی لگانی پڑتی ہے، جس سے جسم میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں، آپ کے دانتوں کو بھاری نقصان پہنچے گا۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ گئے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا خور رکھ دیں، چوہے بھاگ جائیں گے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ خواتین میں عمر کے ایک حصے میں یا مخصوص دنوں میں ہارمونز کے عدم توازن کی وجہ سے جسم میں اچانک گرمی کی لہر اٹھتی ہے اور شدید پسینہ آتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ریشمی یا تنگ کپڑے پہننے سے جلد کو ہوا نہیں ملتی، جس سے حبس پیدا ہوتا ہے، پسینے کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پسینے اور بو سے بچنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی یا عرق گلاب ملا لینے سے پسینے کی شدت میں نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت پودینے کا قہوہ یا لیموں پانی پینے سے معدہ اور جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، جس سے پسینہ آنا نارمل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، پوشن آنا رک جائیں گے۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ بدنما داغ دھبے وغیرہ ختم کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ڈال کر دھبوں وغیرہ پر لگانے سے کئی سالوں کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گرمیوں کے موسم میں پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پسینہ آتا ہو تو اس کی کچھ خاص طبی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جسم میں تائرائیڈ گلینڈ کی ضرورت سے زیادہ متحرک ہونا میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے، جسم میں گرمی بڑھتی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے۔ لاشعوری طور پر جب جسم میں اچانک شوگر لیول کم ہوتا ہے تو اعصابی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور انسان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ نہار منھ سیب کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی رزق روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ گھر سے جادو اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے والے پر سانپ یا بچھو کا زہر جلدی اثر نہیں کرتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمولی سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر لگا کر دونوں آنکھوں پر مل لو، آنکھیں پرکشش ہونے لگیں گی۔ کھانے میں پیتل کے برتن استعمال کرنا خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ خشک پودینہ بدن میں مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جگر کی بیماری میں چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منھ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چمیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں، مگر زیادہ کچے امرود نہ کھائیں، اس میں سے یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے۔ نہار منہ صبح صبح سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم جاتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل دور کرنی ہو تو لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر پانی میں بھگو کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش، نظام ہضم کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے نرم ہو جاتی ہے۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے اور پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانت اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک کرو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آئے تو سمجھ لو رزق آنے والا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونا نہیں چاہیے، فوراً نہانا نہیں چاہیے، سگریٹ نوشی نہیں کرو۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا، معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے کدو بہت مفید ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں رہتے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر بار بار اس کی تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور میٹھی۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے تو اسے معدے کی گرمی اور مثانے کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم کی تھکن منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں اور ان کا پاؤڈر دانتوں پر ملیں، پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ چہرے کے کھلے مسام بند کرنے کے لیے روزانہ برف کے ٹکڑے سے چہرے پر مساج کریں۔ جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے روزانہ نہار منہ 7 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ بالوں کو گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے ہفتے میں 1 بار دہی اور انڈے کا مکسر بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ چائے کے قہوے میں لیموں کا رس نچوڑ کر پینے سے آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی رکھ کر صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر خالص سرسوں کے تیل لگانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اور دماغ کو بہت سکون ملتا ہے۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ دانے یا مہاسے نکلتے ہوں تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے روزانہ چہرہ دھوئیں۔ گلے کی خرابی یا کھانسی کی صورت میں آدھا چمچ شہد میں 1 چٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ ملا کر چاٹنے سے گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس نکال کر پینے سے پتھری ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے اور یہ جگر کے لیے بھی ایک بہترین دوا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کان میں شدید درد ہو تو پیاز کا رس 1-2 قطرے نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے درد کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو معدے پر بوجھ رہتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چھوٹا ٹکڑا گڑ کا چوس لینے سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے کچے دودھ میں چند قطرے لیموں کا رس اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں۔ نزلہ اور زکام کی شدت کو کم کرنے کے لیے پودینے اور دار چینی کا قہوہ بنا کر پینے سے جسم کی جکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر جلنے کا نشان ہو تو وہاں انڈے کی سفیدی اور شہد ملا کر لگانے سے جلد ختم ہوتی ہے اور نشان مٹ جاتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے ہوں تو انہیں نہار منہ چند دانے کلونجی کے پانی کے ساتھ کھلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو اپنے دونوں پاؤں گرم پانی میں چند منٹ کے لیے ڈبو دیں، سر کا درد کم ہو جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت 3 یا 4 دانے بادام کے رات کو بھگو کر چھیل کر کھانے سے دماغی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر نکھار لانے
اور رنگت کو گورا کرنے کے لیے بیسن میں دہی چٹکی بھر ہلدی ملا کر اپٹن کی طرح چہرے پر لگائیں۔ اگر بھوک بالکل نہ لگتی ہو تو پکے ہوئے انار کے دانے نکال کر ان پر کالا نمک کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے بھوک کھل کر جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کا ایک جوہ چبانے سے نگل لیں۔ اگر دانتوں میں خون آنے کی شکایت ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر روزانہ غرارے کریں، کلیاں کریں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور انہیں نرم و ملائم بنانے کے لیے گریسلین اور عرق گلاب برابر مقدار میں ملا کر لگائیں۔ اگر پیشاب میں جلن محسوس ہو تو کچی لسی یعنی پانی اور دودھ کا مرکب بنا کر پینے سے مثانے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کمر کے درد سے نجات پانے کے لیے روزانہ صبح کے وقت دیسی گھی میں پکا ہوا سوجی کا حلوہ کھانا چاہیے۔ اگر گرمیوں میں بار بار پیاس لگتی ہو تو مٹی کے گھڑے کا پانی استعمال کریں، اس سے پیاس کی شدت اعتدال پر رہتی۔ بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا روکنے کے آملے کا مربع صبح ایک دانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر وزن میں بہت تیز بڑھ رہا ہے صبح کے وقت گرم پانی میں ایک چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر پینا شروع کریں۔ پودینے کی چٹنی کو روزانہ کھانے کے استعمال کرنے سے دل کا گھبرانا، معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کا عارضہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے دونوں پاؤں کے تلوؤں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، گہری نیند آئے گی۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگانے سے نہ صرف بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے بلکہ نئے بال بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی جھریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایلوویرا جیل کا مساج کریں۔ اگر منہ میں چھالے ہو جائیں تو تھوڑی سی گلیسرین چھالوں پر لگانے سے منہ کا لعاب خارج ہوتا ہے اور چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دیسی انڈے کی زردی کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، کمر درد، مردانہ کمزوری کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو اگر موشن آ رہے ہوں تو انہیں تھوڑی سی سونف پانی میں ابال کر اس کا کہوہ بنا کر پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ پکے ہوئے خربوزے کا استعمال جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین سستا علاج ہے۔ اگر سفر کے دوران قے یا متلی کا مسئلہ ہو تو منہ میں ایک چھوٹی الائچی یا لونگ رکھ لینے سے طبیعت بالکل سنبھل جاتی ہے۔ یادداشت کو کمپیوٹر کی طرح تیز کرنے کے لیے روزانہ رات کو وقت 7 دانے بادام اور 1 چمچ سونف دودھ کے ساتھ لیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں حقیقت میں وہ اندر سے محبت، توجہ اور مخلص رشتوں کے پیاسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں رات کو سوتے وقت مسلسل سوچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس سے شدید محبت کرتے ہیں یا شدید نفرت۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتا ہے وہ دل کا بہت صاف معصوم ہوتا ہے اور اس کے اندر عداوت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بہت تیز رفتاری سے کھانا کھاتا ہے تو عام طور پر کسی پوشیدہ ذہنی تناؤ، گہری فکر یا اندرونی بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ زیادہ سونے والے لوگ اندرونی طور پر کسی گہرے دکھ، صدمے یا شدید تنہائی کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ بدل گئے ہو تو 95% احتمال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی مرضی مفاد کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اگر کوئی شخص بہت کم بولتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو بہت تیزی سے بولتا ہے تو اپنی زندگی کے کچھ گہرے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے لوگ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر اور تیز ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسانی رویوں کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر زندگی کے آخری موڑ پر خود کو بالکل تنہا اور اداس پاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے مقاصد اور ارادے وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ جو لوگ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں وہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، زندگی میں بڑے فیصلے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی ہر چھوٹی بڑی بات پر ہنستا ہے یہاں تک کہ بے معنی باتوں پر بھی تو وہ اندر سے خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو لگاتار 3 ہفتے یعنی 21 دن تک کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہ کام اس کی پکی عادت بن جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں خود اپنی زندگی میں بہت سی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب آپ کسی کے بہت قریب ہو جاتے ہیں تو اس کی ٹیکسٹ میسیجز پڑھتے ہوئے بھی آپ کو اپنے دماغ میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے سچی محبت کرتی ہے تو اس کے سامنے بات کرتے ہوئے اکثر اپنی نظریں جھکا لیتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ جو لوگ بات چیت کے دوران اپنے ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ پراعتماد، سچے اور ذہنی طور پر ذہین مانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ بغیر کسی وجہ کے اچانک خراب ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ لاشعوری طور پر کسی ایسے انسان کو مس کر رہے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ طویل عرصے تک اکیلے رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ جتنا روزانہ 15 سگریٹ پینا۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں موجود لوگ اچانک ہنسنا شروع کر دیں تو انسان لاشعوری طور پر اس شخص کو دیکھتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو بہترین مشورے دیتے ہیں وہ عام طور پر خود اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہے
اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بھی کسی نہ کسی حد تک آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ عورتیں عام طور پر ان مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں جو ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو معلومات کے لیے ہے۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب آپ معلومات کے لیے، استعمال سے پہلے چیک اپ ضرور کروائیں۔ شکریہ۔